السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی، آپ کی دعاؤں پر آمین و ایاکم۔ اللہ تعالی ہمارے محترم شیخ فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اپنے رحمت کے نور سے بھر دے۔ سوال آپ کا یہ ہے، محترم شیخ کو فضیلت الشیخ ابوالحسن مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ کو ان کی بیماری کی حالت میں پریشان کرنے والے لوگ جماعت اہل حدیث کے تھے یا کوئی اور تھے؟ جی، محترم شیخ فضیلت الشیخ ابوالحسن مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ مسلک اہل الحدیث کے نہایت عظیم الشان کارکن تھے، مجاہد تھے، عالم با عمل تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر مسلک اہل الحدیث اور توحید و سنت کی بھرپور خدمت کی۔ ان کی خدمات پر انہیں صلہ اور مزدوری اللہ سبحانہ و تعالی ہی خود آپ عطا کرے گا۔ حدیث کے مطابق ہر توحیدی اور موحد اور مسلک اہل الحدیث سے تعلق رکھنے والے کا حق یہ تھا کہ وہ شیخ کا شکریہ ادا کرتے۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ لیکن شیخ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے شیخ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بجائے ان چند اور کچھ بدبخت لوگوں نے جتنا برا سلوک ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے شیخ کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ محترم شیخ کی قبر کو فردوس کے باغات میں سے باغ بنائے۔ آپ نے پوچھا کہ ان کو ان کی بیماری کی حالت میں پریشان کرنے والے لوگ، جی ہاں، انہیں ان کی بیماری میں پریشان کرنے والے لوگوں کا تعلق اہل الحدیث سے تھا، یعنی یہ لوگ اہل حدیث کہلوانے والے ہیں، جنہوں نے ہمارے محترم شیخ فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ کو ان کے مرکز، ان کی مسجد اور ان کے جامعہ کے حوالے سے نہایت پریشان کیا۔ اور جیسا کہ میں پہلے ایک گفتگو کے اندر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پریشانی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ اپنی دل کی دھڑکنوں پر قابو نہ پا سکے اور بالآخر ان کی موت ہوئی اور ان کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں کرے۔ تو محترم شیخ کو پریشان کرنے والے لوگ نمبر ایک اہل حدیث ہیں، اور نمبر دو ان شرارتی، شریر اور خبیث الفطرت لوگوں کا تعلق پاکستان میں موجود جماعت الدعوہ سے ہے۔ اور اس طرح کے یہ شرارتی لوگ اور خبیث الفطرت لوگ اور نمک حرام اور احسان فراموش پاکستان کے ہر صوبے، ضلع، تحصیل اور کونسل کے اندر موجود ہیں، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے مختلف جامعات، مساجد اور وہاں کے ذمہ داران، وہاں کے مساجد کے ائمہ، خطیب اور خطباء لوگوں کو یہ اپنی یہ جماعت، اس سے تعلق رکھنے والے یہ کچھ شرارتی اور شر پسند لوگ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کے اس طرح کے کارنامے سر انجام دے چکے ہیں۔ اب کی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی سطح پر نہایت قابل، عالم اور فاضل اور عالم باعمل فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی صاحب ہمارے قابل صد، قابل قدر اور قابل احترام استاد محترم ان لوگوں کا شکار ہوئے۔ میں بتانے والوں کو بتا دوں کہ میں کیوں جو ہے وہ اس طرح دکھی دل کے ساتھ اپنے استاد محترم کے متعلق جذبات رکھتا ہوں۔ فضیلت الشیخ ابوالحسن مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ میرے ان اہل الحدیث اساتذہ کرام میں سے ہیں کہ جن کے پیروں میں بیٹھ کر میں نے اور میری کلاس کے طلبہ نے، ہم نے علم دین حاصل کیا۔
جن کے پیروں میں بیٹھ کر ہم نے علم دین حاصل کیا مرکز طیبہ مرید کے جامعہ دعوہ الاسلامیہ کے اندر، وہ چاہے کلاس کا اندر کا ماحول ہو یا سردیوں کے دنوں میں کلاس سے باہر کا ماحول ہو۔ جب سردیاں ہوتی دسمبر نومبر، تو ہمارے یہ محترم شیخ ہمیں جامعہ دعوہ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے لان میں بیٹھ کر سبق پڑھایا کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، یہ سن 2000 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے یہ محترم شیخ فضیلت الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھاتے، اور میں ان کے قدموں میں، ان کے پیروں میں بیٹھ کر اپنی کلاس کے ساتھ علم دین حاصل کرتے اور ان سے سبق پڑھتے۔ میں نے اپنے استاد کو پریکٹیکلی جو ہے وہ دیکھا ہے۔ یہ وہ عالم دین تھے جو ان کے منہ پر ہوتا وہی ان کے دل میں ہوتا، اور جو ان کے منہ پر ہوتا وہی ان کے اعضاء کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ نہ صرف یہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے بلکہ اعمال صالحہ کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے، اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ پنجگانہ 5 وقت کی نماز کی ہے، اور مثالیں دے کر ہمیں ترغیباً اپنے پڑھنے والے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اور یہ جو ہے الحمدللہ تعلیم و تعلم کیا کرتے تھے۔ تو محترم شیخ کو بیماری کی حالت میں پریشان کرنے والے لوگوں کا تعلق جماعت الدعوہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شرارتی لوگوں کا زہر اور ان کا شر ان کے اوپر پلٹے، اور جس طرح انہوں نے محترم شیخ کو ان کی اولاد اور ان کے جامعہ کے حوالے سے پریشان کیا، میں دوبارہ بد دعا کرتا ہوں اللہ انہیں گھر سے بے گھر کرے، اور اللہ انہیں ان کی اولاد کے غم کے اندر ہلاک کرے۔ ہمیشہ 2 طرح کے سانپ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں آستین کے سانپ اور ایک ہوتے ہیں میدان کے سانپ۔ جو آستین کے سانپ ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ ایسے لوگ جن کی زبان پر رحمان رحمان ہوگا اور بغل میں چھری ہوگی، یعنی بغل میں چھری اور منہ پہ رحمان رحمان، تو یہ وہ گندی فطرت کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے شیخ کو اس قدر دکھ تکلیف سے دوچار کیا۔ اور یہ یاد رکھ لو، شیخ کا نام قیامت کی دیواروں تک روشن رہے گا۔ لوگوں، فضیلت الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ کی خدمات کو قیامت تک جاری رکھا جائے گا، ہاں جی، اور شیخ کا نام ہمیشہ دعاؤں کے ساتھ لیا جائے گا، اور جنہوں نے ہمارے شیخ کو تکلیف دی انشاءاللہ ہر صاحب فطرت ان لوگوں کے اوپر تھو تھو کرے گا، اور ان کے مرنے کے بعد کہا جائے گا کہ یہ وہ نسل ہے کہ ان کے بڑوں نے محترم شیخ کو تکلیف دی۔ یعنی شیخ کا نام ہمیشہ روشن رہے گا، اور شیخ کو تکلیف دینے والے لوگوں پر ہمیشہ ہمیشہ تھو تھو کیا جائے گا، ہاں جی، اور ان کی نسلوں کو یہ کہا جائے گا کہ یہ اس کی نسل سے ہیں جنہوں نے اتنے بڑے مجاہد اور عالم با عمل مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ کو تکلیف سے دوچار کیا۔ اور یہ وہ نامراد لوگ ہیں۔ میرے پاس ایک تحریر ہے، یہ شیخ کی وفات کے بعد بھی باز نہ آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ محترم شیخ نا بیماری کے دنوں کے اندر ان کی یادداشت خراب ہو گئی، حالانکہ دیکھا جا سکتا ہے ہفتے کے دن ان کی وفات ہوئی تو 1 اور 2 دن کے وفات سے 1 اور 2 دن کے پہلے کے بھی ویڈیو بیانات موجود ہیں۔ ہر ذی شعور یہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ الحمدللہ وہ دماغی طور پر پوری طرح فٹ۔ تو آج یہ تحریر ہے، اور اس لمبی تحریر کے اندر اس شرارتی نے یہاں تک لکھ دیا کہ شیخ کی آخری دنوں کے اندر یادداشت متاثر ہوئی۔ اس بندے کو اللہ ہی پوچھے گا، اور اللہ ہی ان خبیثوں کو سزا دے گا، اور اللہ ہی انہیں عبرت کا نشان بنائے۔